بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرس ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ایوب بھائی کے ساتھ شیطانی وسوسے کے سلسلے میں۔ اللہ تعالی ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، بولتے ہیں، کرامن کاتبین اسے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر عمل کرنا ہماری اول ذمہ داری ہے، اور یقین کیجئے کہ اگر ہم اسلام کے پورے اصول پر عمل کرنے لگیں تو ہمارے زندگی میں مسائل کبھی نہیں پیدا ہوں گے ہماری ذات سے، الا ماشاء اللہ۔ تو ایوب بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ پیارے بھائی۔ انشاءاللہ آج بات کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے شیطان کے وسوسے پر، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ انسان کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ انسان کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور دل میں یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ آدمی شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے محفوظ رہے، اور غلط اور بے جا شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسے اندازی ہی کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ اختیار اس کو نہیں دیا کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کو جسمانی اذیتیں دے کر بندگی کی راہ سے ہٹانے پر مجبور کرے۔ شیطان صرف وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کبھی زبردستی نہیں کرتا آپ کے پاس، نہ وہ کوئی ایسی اذیتیں دیتا ہے، وہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، وہی اللہ نے اس کو صرف اختیار دی۔ اس سے آگے ہم اسی طریقے سے انسان کو بھی آزادی اختیار عطا کر دیے، جو چاہے اس کارگاہ عالم میں اپنے لیے خیر کے کام کو پسند کرے، جو چاہے شر کے کام کو۔ دونوں قسم کے کارکنوں کو خدائی مصلحت اجازت دیتی ہے۔ اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ خیر کے کام کو پسند کرے۔ اب ہم اس بات پر غور اور فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ آج اگر شیاطین اور جن و انس متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے جو تمہارے ہی ساتھ پیش آ رہی ہے۔ یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور جب کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیاطین قوتیں اس کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ ابن آدم اور شیطان کی دشمنی تو ازل سے ہے اور تا حیات قائم رہے گی، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور دشمنی نبھانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا۔ شیطان کے جو کارندے ہیں وہ انسان کی نفس کو بھی قابو میں کرتے ہیں تاکہ انسان نیکی والے کام سے دور رہے۔ بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دے۔ تمام چالیں اور تدبیریں اور شک و شبہات، اعتراضات میں جن سے یہ لوگ عوام کی دائمی حق اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کا کام لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی اختیار عطا کر دی ہے۔ اپنے وسائل اور ذرائع کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، اگر تم نے واقعی حق اور نیکی کے کام کو کرنے کا عزم کیا ہے تو تمہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جد و جہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر آپ نے عزم کر لیا ہے نیکی کے کام کرنے کا تو تمہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جد و جہد کر کے اپنے حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ اسلم بھائی معجزے کے زور سے باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ خود ایسا انتظام کر سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا، کسی شرک اور کفر کے ظہور کا امکان بھی نہ ہوتا، کسی شرک اور کفر کے ظہور کا امکان بھی نہ ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی نگاہ میں رہنی چاہیے، اس سلسلے میں ایک بات اور بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ وہ یہ کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندیزی صرف باہر سے شیطان
جن ہی نہیں کرتے بلکہ اندر سے خود انسان کا اپنا نفس بھی کرتا ہے۔ اس کے اپنے غلط نظریات اس کی عقل کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی اپنی ناجائز اراض خواہشات کی قوت تمیز، قوت ارادی، قوت فیصلے کو بدراہ کرتی ہے۔ اس کے اپنے نفس کے شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ تو سر میں آگے اور بات کرتا ہوں، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو دیکھو کہ اس کا یہ حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ حکم سے مراد ہے کہ کوئی آپ کو رائے دے رہا ہے کہ فلانے کے پاس جاؤ، فلانا بابا کے پاس جاؤ، تو اس کو دیکھو کہ اللہ کی رائے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ نہ ہو تو شیطان اس شخص کے ساتھ ہے۔ اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی اور اس کے شیطان کی عبادت کی ہے۔ اسی طرح اگر تمہاری نفس تمہیں کسی کام کے کرنے پر اکسائے تو دیکھو کہ شرع کی روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اجازت نہ ہو تو تمہارا نفس خود شیطان ہے یا شیطان اس کے ساتھ ہے۔ اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم اس کی عبادت کے مرتکب ہوئے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوقوں کو بہکا دیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اگر تم عقل سے محروم رہ گئے ہوتے، عقل سے محروم رہ گئے، پاگل ہوتے تم، اگر عقل سے محروم رہ گئے ہوتے تو پھر اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے دشمن کی بندگی کرتے تو تمہارے لیے عذر کی گنجائش ہوتی، تمہارے لیے عذر کی گنجائش تھی، لیکن تمہارے پاس تو خدا کی دی ہوئی عقل موجود تھی جس سے تم اپنے دنیا کے سارے کام چلا رہے تھے، اور تمہیں خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے متنبہ بھی کیا ہے، اور تمہیں خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے متنبہ بھی کر دیا تھا۔ اس پر بھی جب تم اپنے دشمن کے فریب میں آئے اور وہ تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اپنی اس حماقت کی ذمہ داری تم کسی طرح سے بری نہیں ہو سکتے ہو۔ اس بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد یہی خاص قسم کی پناہ ہے، اور عقیدہ توحید پر لازم یہ ہے کہ مومن کا کام ہر خطرے اور شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے کہ کسی اور کی پناہ، اور نہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ پر بھروسہ کرے، یعنی کہ وہ اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرے، اللہ پر توکل رکھے وہ۔ سر یہ شیطان کے وسوسے کے لیے میں نے آج ابھی بات کری ہے، اب انشاءاللہ ہم بات کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے، اگر ہم نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لینی چاہیے، اور ویسے دنیاوی کام میں اگر ہم مصروف ہے تو اسلام جو ہمیں تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قواعد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے شروع کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ انسان کو اس کا شعور بھی اور خلوص بھی ہو تو اس سے انسان کو انشاءاللہ 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 یہ کہ آدمی بہت سے برے کام سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ یہ واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ نمبر 2 دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کرتی ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا اطاعت اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اسے بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو خدا بھی بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اسلم بھائی میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ ایوب بھائی، آئی سیک ریفیوج ان اللہ۔ آپ نے آج کی گفتگو کی ابتدا کی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہم کریں جس میں ہم اللہ سے مدد طلب نہ کریں۔ دیکھیے اللہ سے مدد ہم اسی وقت طلب کرتے ہیں جب نیک کام کریں۔ دیکھیے اس کے پیچھے 2 فلسفہ ہے، ایک
کہ نیک کام کریں، اچھا کام کریں، سکون والا کام کریں، شانتی والا کام کریں، عافیت والا کام کریں، خود کی بھلائی والا کام کریں۔ دراصل یہ دنیا قدرے اسٹرگل ہے، ہم جو جیسا بننا چاہیں گے ہمارے گرد اللہ ویسے ہی معاشرہ بنا دے گا۔ ایک حدیث ہے کہ جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمراں ہوتے ہیں، لہذا ہم سب کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، تبھی ہم اور آپ شیطانوں کے چال سے، شیطانوں کے وسوسے سے بچ سکتے ہیں۔ شیطان نفس کو اکساتا ہے، ابھی ایوب بھائی نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی تشریح کی۔ یہ جو نفس کی پرورش 11 مہینے تک شیطان کرتا ہے اگر ہم کرنے دیں، لیکن اگر ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں، اللہ کی شیڈ تلے آتے رہیں، اللہ کے حفظ و امان کی طلب کرتے رہیں، اپنے اعمال پر دھیان دیتے رہیں، تو کچھ نہیں شیطان ہمارا بگاڑ سکتا جب تک ہم حق پر رہیں گے۔ حق کی رہنمائی کے لیے 2 چیز اللہ نے ہمارے بیچ دے دی ہے، ایک قرآن ہے یعنی اللہ کا فرمان، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے جس کو حدیث صحیحہ کہتے ہیں۔ حدیث اور قرآن اگر ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی شاندار، تابناک، مثالی بن جائے گی۔ نفس کی پرورش ہم اللہ کے فرمان کے تابع میں رہتے ہوئے کریں تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی ایوب بھائی نے بات کی کہ شیطان جو ہے وہ اکساتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جائے گا ہمیں کسی بھی برائی کی طرف، لیکن ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ قرآن بھی اسی بات کو ہمیں بار بار بتا رہا ہوتا ہے کہ وسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور برے لوگ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں ہمارے دلوں میں۔ ایسا کرو گے، لالچ دلاتے ہیں، وسوسے کی ابتدا لالچ دلاتے ہیں ہمیں، وہ یہ دکھاتے ہیں، سنہری خواب دکھاتے ہیں، نقلستان میں پانی کا خواب دکھاتے ہیں۔ ہمیں بچتے رہنا چاہیے، ہم دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری اور آپ کی مدد کرے گا۔ ہم اور آپ کوشش کریں ناظرین کہ ہم رول ماڈل بنیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اسلام کو اپنی زندگی میں لے کر کے آ جائیں، ہر کام کی ابتدا اللہ کی مدد سے، اللہ رحمان و رحیم کے کرم و فضل سے مانگے، کرتے رہیں، ہماری زندگی تابناک ہو جائے گی۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ملک کا خیال رکھیے، بس بلکہ میں یہ بولوں صرف ہم اگر اپنی ذات کا خیال رکھیں ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔